علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں اور شیطان مردود کے وسوسے سے اپنے جو دلوں میں ڈالتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو خاص حفاظت میں لائیں۔ سورۃ نمل آیت نمبر 98 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ پھر اسی طرح قرآن پڑھنے کا ادب ہے کہ اس سے بسم اللہ کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہی کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کا لفظ فا الف تا ہا سے ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز، ابتدا، اوپننگ اور کھولنے والی۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ کیونکہ ہم دن میں سب سے زیادہ قرآن مجید ہی کا حصہ زیادہ پڑھتے ہیں، نمازوں وغیرہ میں بھی۔ اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے اور صلات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ سورہ فاتحہ بہت ہی عظمت اور برکت والی سورت ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازے کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا کہ یہ وہ دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور حضرت جبریل نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا کیے ہیں جو کبھی اس سے پہلے عطا نہیں کیے۔ ایک نور سورہ فاتحہ جو عظمتوں اور برکتوں والی سورت ہے، یہ تحفہ کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ دوسرا سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیات جو اللہ کے نبی کو ہی تحفہ دیے گئے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ اس کے عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو نماز میں ہی پڑھنا لازم قرار دے دیا گیا، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے اور اسی سے قرآن پاک کی مکمل تفسیر بھی ہوگی، اور آہستہ آہستہ یہ سورہ فاتحہ کا آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مزید جو تشریح ہے ان کا بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور رابطہ کریں۔ تو اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، التمام حمد و تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے جہان والوں کے لیے۔ اب جو یہاں پہ الحمد کا ذکر آیا، یہ خاص لفظ کے لیے آیا، جو کہ صرف تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور تعریف کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اب تعریف کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے، وہ ہے مداح، میم دال اور ہا۔ یہ جو ہے یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ مداح، اور جو تعریف ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے کہ اب جو تعریف کے لائق ہے وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی اس تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں تعریف کے لائق ہے؟ کیونکہ وہ تمام جہانوں کے مالک ہے، وہ رب کائنات ہے۔ آگے ہی اللہ رب العزت ساتھ ہی کہتے ہیں الرحمن الرحیم، میں اللہ جو ہیں وہ رحم کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ الرحمن مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں مہربان ہے، آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ اب مہربان اس طرح سے کہ اللہ رب العزت دنیا میں مشرکین کو، مسلمانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہر قسم کے لوگوں کو اپنا رزق دے رہے ہیں، اپنا رحم ان پہ کر رہے ہیں، لیکن جب آخرت پہ اللہ تعالیٰ جس انسان پر چاہیں گے اس پہ ہی رحم کریں گے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی یہاں پہ ثنا بیان کرنے کے بعد اسی طرح حدیث نبوی میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، جو دعا کرو گے اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ثنا کے ساتھ بیان کیا، ثنا کے ساتھ اس کو شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مالکی یوم الدین، وہ بادشاہ ہے قیامت کے دن کا، کہ اللہ قیامت کے دن کا ہی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب انسانوں کو حساب و کتاب کا ترازو لگائیں گے، انسان اپنے اعمالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے اعمالوں کے بربوتلے پہ وہ جہنم یا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ یہاں پہ بیان کرنے کے بعد آگے ہی لوگوں کی ہدایت کا بھی بتا رہے ہیں کہ جو ایسے کے لوگ ہیں پھر ساتھ مجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ساتھ میں ہی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے، تو جو میرا بندہ مجھ سے مانگتے ہیں میں اس کو عطا کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطے کے لیے بھی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔